الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق الله العلي العظيم. امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا شاکر نوری زادک اللہ شرفا و کرامتا و علما اسٹیج پہ جلوگر علماء ملت اسلامیہ، مبلغین سنی دعوت اسلامی، حاضرین بزم، بہنوں اور بیٹیوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. الحمدللہ آپ نے میری موجودگی میں دو بہترین ذہن ساز خطابات سماعت فرمائے. ایک انتہائی نوجوان مقرر، ایک ان سے ذرا آگے چلنے والے، اور میں سب سے پیچھے. میں کوشش کروں گا کہ جو پیغامات آپ کو دیے گئے ہیں، جو ذہن بنائے گئے ہیں، اسی کے حوالے سے کچھ بات عرض کر سکوں، تاکہ آپ جب یہاں سے جائیں تو ایک فکر لے کے جائیں، ایک منصوبہ لے کے جائیں، ایک ذہن لے کر کے جائیں، اور آپ کا یہاں آنا غیر ضروری نہ ہو، ضائع نہ ہونے پائے. وقت بڑا قیمتی ہے ہماری زندگی کا، اور ہمیں ایک ایک لمحے کا احتساب کرنا ہوگا. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنی ذات کا احتساب بہت مشکل کام ہے. اپنی ہی کھال ادھیڑنا، اسے ریپیئر کرنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی اپنا حساب لینا، مگر اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. سیلف کرٹیسزم، اپنی اوپر تنقید کرنا اور اپنا حساب لینا. اس لیے وقت کی قدر و قیمت کا احساس کیجئے، اور جو بھی آپ نے سنا ہے اور جو بھی آپ سنیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. حضرات گرامی، سنی دعوت اسلامی نے ملک میں فکر و عمل کی ایک طرح ڈالی ہے. یہی وجہ ہے کہ میں اس تحریک سے پیار بھی کرتا ہوں، اور اس تحریک کے سارے کارکنوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ان روایتوں سے ہٹ کر کے جو ہماری محفلوں کی تھی، اب عقیدہ، علم اور عمل کی بنیادوں پر کام شروع ہو گیا ہے. ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں دوسروں سے. یاران تیزگام نے منزل کو پا لیا، ہم محو نالے جرس کارواں رہے. جو بہت پہلے سے آگے بڑھ رہے ہیں وہ بہت آگے بڑھ گئے ہیں، اور اب ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. مگر چونکہ صداقت ہمارے ساتھ ہے، حق ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا کرم اور رسول پاک کی محبت ہمارے ساتھ ہے، اس لیے پیچھے رہ جانے کے بعد بھی اگر ہم کام پر آمادہ ہوں تو یقیناً ہم قیادت کر سکیں گے امت مسلمہ کی. میں نے قرآن عظیم کی بڑی مشہور آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ایک انسان کا مقصد تخلیق، دا پرپز آف کریشن بیان کیا گیا ہے. کہ ہم نے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو
اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس لیے آج میری گفتگو کا عنوان اسلام کا فلسفہ عبادت ہوگا. بہت پرانا عنوان ہے، ممکن ہے آپ نے اس پر پہلے پڑھا ہو یا گفتگو سنی ہو، لیکن بہرکیف اس تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے جو ہمارے پیشرو مقررین نے پیش کیا ہے، میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں اس موضوع پہ گفتگو کروں. عبادت میرا ٹاپک ہے. عبادت کا تصور آتے ہی، خیال آتے ہی آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ آج نماز کے موضوع پہ گفتگو ہوگی، روزے کو عنوان گفتگو بنایا جائے گا، حج کے بارے میں کچھ کہا جائے گا، زکوٰۃ کے حوالے سے بات کی جائے گی. بلا شبہ نماز اہم العبادات ہے، نماز جان عبادات ہے، نماز روح عبادات ہے، نماز افتخار ابدیت ہے، نماز ناز بندگی ہے، نماز معراج مومن ہے، نماز قلب رسول کی ٹھنڈک ہے، نماز نگہ مصطفیٰ کا قرار ہے، نماز فارق حق و باطل ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز کامیابی کا زینہ ہے، نماز عزت و افتخار کے لیے میزہ ہے. نماز بہت کچھ ہے، مگر نماز ہی سب کچھ نہیں. روزہ بھی انسان کے لیے بے پناہ ضروری ہے. وہ پروردگار عالم جو ساری کائنات کو روزی عطا فرماتا ہے، رزق فراواں دیتا ہے. پرندے صبح کو خالی پیٹ پرواز کرتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ واپس ہوتے ہیں. زمین کے اندر پوشیدہ کیڑوں اور مکڑوں کو غذا دیتا ہے، پتھروں کے اندر پوشیدہ مخلوق کو غذا دیتا ہے. وہ بندوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ بھوکے رہو. جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ آج دنیا کی بہت سی قومیں ایسی ہیں جو یہ کوشش کر رہی ہیں کہ دنیا سے بھوک کا خاتمہ ہو جائے، دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہ جائے. لیکن جتنی کوشش تیز ہو رہی ہے اسی قدر زیادہ بھوک بڑھتی جا رہی ہے. پہلے افراد بھوکے ہوتے تھے، اب قومیں بھوکی ہیں. پہلے کچھ خطے بھوکے ہوتے تھے، اب پورے پورے بر اعظم بھوکے ہیں. بھوک کا دائرہ انسانوں کو نگل رہا ہے. یہ عفریت پوری انسانیت پہ مسلط ہے. بھوک کم نہیں ہو رہی، بھوک بڑھ رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے کہ دنیا میں جو لوگ بھوک کا علاج کرنا چاہتے ہیں، نظام بناتے ہیں، قانون بناتے ہیں، ویلفیئر اسٹیٹ قائم کرتے ہیں، وہ خود نہیں جانتے کہ بھوک ہوتی کیا ہے. اور جب تک کسی بات کو خود محسوس نہ کیا جائے اس وقت اس کا علاج ممکن نہیں ہے. سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے کا روزہ فرض کیا گیا تاکہ سرمایہ دار بھی بھوکا رہے اور غریب بھی. اور ایک مہینہ بھوکا رہ کر کے ہر یہ انسان کوشش کرے جاننے کی کہ جب ہماری اختیاری بھوک کا یہ عالم ہے تو غریبوں کی سال بھر کی اضطراری بھوک کا عالم کیا ہوگا. اس سے ایک جذبہ پیدا ہوگا مدد کا، جذبہ پیدا ہوگا تعاون کا. ایک خواہش جنم لے گی کہ اگر ہم بھوکے ہیں تو ہمارا یہ عالم ہے، تو آئیے ہم دنیا کے تمام بھوکوں کا علاج کریں. تو زکوٰۃ، تو یہ روزہ بھی دراصل انسانی فلاح کے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سرمایہ کا ارتکاز، دولت کا کسی ایک مقام پر جمع ہو جانا، یہ معیشت کی موت ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تمام قومیں اس بات کی کوشش کرتی ہیں کہ دولت کو پھیلاؤ دیا جائے، بہاؤ دیا جائے، بازار میں دولت لائی جائے، گھروں میں جمع نہ ہونے پائے، چند افراد کی مٹھیوں میں جمع نہ ہونے پائے. لیکن عجیب بات ہے، جتنی کوشش کی جاتی ہے کہ دولت کو بہاؤ دیا جائے، اسی قدر دولت سمٹتی جا رہی ہے. دنیا کا کوئی بھی ملک دیکھے، پورے ملک کی دولت چند مٹھیوں میں اور چند ہاتھوں میں نظر آتی ہے. چند افراد دولت پر قابض ہوتے ہیں اور بقیہ پورا ملک مزدور ہوتا ہے، کام کرنے والا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی اسٹیج میں ہو. یہ آج صورتحال ہے. قرآن عظیم میں فرمایا ہے کہ دولت کو بہاؤ اس لیے دینا ضروری ہے تاکہ یہ دولت چند اغنیاء کے درمیان میں گردش نہ کرتی رہے بلکہ پھیلتی جائے. دولت کی حیثیت بالکل پانی کی سی ہے. پانی کسی گڈھے میں جم جائے تو سڑ جائے گا، لیکن بہاؤ دیا جائے تو حیات بخش ہوگا، پاک و صاف ہوگا. آپ اسے وضو کر سکیں، اسے پی سکیں گے.
وہ دولت جو جمع ہو جائے چند افراد کے ہاتھوں میں، وہ بازار کو موت اور قوموں کو موت دیتی ہے. اس لیے اسلام نے زکوٰۃ فرض کی گئی. دولت کو بہاؤ دو، اپنی آمدنی کا 2.5% غریبوں میں بھیجو، کمزوروں کو دو. اس لیے کہ اگر تم 2.5% دو گے تو مزید محنت کرو گے کہ اس سال جتنی زکوٰۃ دی ہے اگلے سال اور دے سکو، اس سے زیادہ دے سکو غریبوں کو اور بے کسوں کو اور کمزوروں کو اور مجبوروں کو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور دولت تمہارے ہاتھ میں رہی تو 50 سال میں تمہاری دولت تمہارے ہاتھوں سے نکل کے غریبوں کے گھروں پہنچ جائے گی. اس لیے یقیناً محنت کرو گے، بہاؤ ہوگا. پھر یہی ایک طریقہ نہیں، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ باضابطہ نظام وراثت دیا گیا کہ مرنے کے بعد تمہاری دولت تمہارے بچوں میں، رشتہ داروں میں تقسیم ہوگی اور اس طرح تقسیم ہو کر کے اس کے اندر بہاؤ پیدا ہوگا. اور بھی بہت سے طریقے اسلام نے عطا فرمائے. تو زکوٰۃ بھی بے پناہ اہم عبادت ہے، مگر قانون معیشت کے اعتبار سے معاشرے کے لیے بے پناہ ضروری ہے. غریبوں اور بے کسوں کی مدد بھی ہے اور دولت کا بہاؤ بھی پایا جاتا ہے اس میں. اسی طریقے سے حج ہے. دنیا کی بہت سی قومیں یہ سوچتی ہیں کہ انسانوں کو جمع کیا جائے، رنگ و نسل کے امتیازات کو مٹایا جائے، طبقاتیت ختم کیا جائے، ملکوں کے فرق کو مٹایا جائے، قومیتوں کی تقسیم کو ختم کیا جائے. لیکن دنیا میں کوئی ایسا معاشرہ نہیں ہے جہاں کوئی ایسی مثال ملتی ہو جہاں رنگ و نسل کے سارے امتیازات مٹا دیے جاتے ہوں. آپ اندازہ کریں، دن میں 5 مرتبہ قدم سے قدم ملاؤ، مسجد میں شانے سے شانہ ملاؤ، دل سے دل مل جائے گا. سال میں 1 مرتبہ عیدگاہ میں جمع ہو، جمعہ میں ہر ہفتے جمع ہو، اور زندگی میں 1 مرتبہ کعبۃ اللہ کی دیواروں کے نیچے رنگ و نسل کے سارے امتیازات کو فراموش کر کے ایک لباس میں دنیا کی تمام قومیں جمع ہو جائیں، تاکہ یہ بتایا جا سکے انسان سب برابر ہیں، یہاں ایک دوسرے میں کوئی امتیاز نہیں ہے، نہ طبقاتیت ہے، نہ رنگ و نسل کا فرق ہے، نہ امیری غریبی کا امتیاز ہے. انسان انسانی بنیادوں پہ سب آدم کی اولاد ہیں. یہ یقیناً عظیم ترین مظاہرہ ہے حج کا، جو حج کے موقع پہ کیا جاتا ہے. عبادت بھی ہے اور انسانی اقدار کا اجاگر کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے. تو یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ بھی دراصل انسانی فلاح کے لیے ہیں، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ. مگر یہی عبادت نہیں ہے. اگر آپ اسلام کے نظام عبادت کا جائزہ لیں اور ان احادیث مبارکہ کو یا قرآن عظیم کی آیات مبارکہ کو پڑھیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ مرد مومن کا میدان زندگی میں اٹھنے والا ہر قدم عبادت ہے. مومن چلتا ہے تو عبادت ہوتی ہے، مومن بیٹھتا ہے تو عبادت ہوتی ہے، مومن سر جھکاتا ہے تو عبادت ہوتی ہے، مومن سر اٹھاتا ہے تو عبادت ہوتی ہے. مومن کا خواب بھی عبادت ہے، مومن کی بیداری بھی عبادت ہے، مومن کا تکلم بھی عبادت ہے، مومن کا تبسم بھی عبادت ہے. مومن کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت ہے، اگر وہ عقائد و جہاں کی مرضی کے مطابق ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. بعض یاز پسند ذہنوں نے اس کا یہ مفہوم سمجھا ہے کہ دنیا مومن کے لیے مصیبتوں کا گھر ہے اور کافر کے لیے راحتوں کا گھر ہے. اگر یہ مفہوم ہو تو قرآن عظیم کی اس آیت کریمہ کیا مفہوم ہوگا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہوگا تو تم مومن ہو. قرآن پاک کی اس آیت کا کیا مفہوم ہوگا؟ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، بلا شبہ زمین کی ملکیت ہمارے نیک بندوں کی ہے، وہ اس کے وارث ہوتے ہیں. قرآن عظیم تو غلبے کا حکم دے رہا ہے، اقتدار کا حکم دے رہا ہے، ملکیت کا حکم دے رہا ہے، مالکیت کا منصب عطا کر رہا ہے. اور حدیث پاک یہ کہے کہ مومن قیدی ہے. نہیں، میرے آقا نے ایک قیدی کی زندگی کی تشبیہ دی ہے. ایک قیدی کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ اس کے ہاتھ میں قید خانے کی زنجیریں ہوتی ہیں، پیروں میں قید خانے کا طوق ہوتا ہے، جسم پر قید خانے کا لباس ہوتا ہے، شکم میں قید خانے کی غذا ہوتی ہے، اور اس کی زندگی چاروں طرف قید خانے کی اونچی اونچی دیواریں ہوتی ہیں. تم بھی قیدی ہو، مگر حالات زمانہ کے نہیں بلکہ قانون مصطفیٰ کے قیدی ہو، نظام مصطفیٰ کے قیدی ہو. دیکھو، تمہارے ہاتھوں میں قانون مصطفیٰ کا دامن ہے، تمہارے پیروں میں قانون مصطفیٰ کی زنجیریں ہیں، تمہارے جسم پر ان کا پسندیدہ لباس ہے، تمہارے شکم میں ان کی جائز فرمودہ غذائیں ہیں، اور تمہاری زندگی چاروں طرف قانون مصطفیٰ کی دیواریں ہیں.
اب تمہیں اختیار ہے یہاں کی قید پسند کر لو اور جنت میں آزاد ہو جاؤ، یا یہاں کی قید پسند نہ کرو اور وہاں جہنم کی قید پسند کر لو. یہ قید ہے. مگر جب لفظ قید آئے گا تو یقیناً ایک اشتراکی ذہن، ایک ملحد ذہن، دین بیزار ذہن یہ کہے گا کہ قمر الزمان ہم تو پہلے بھی کہا کرتے تھے کہ مذہب قوت عمل کو توڑ دیتا ہے، بالوں پر کو سمیٹ دیتا ہے، قوت پرواز کو روک دیتا ہے، مذہب انسان کو جمود عطا کرتا ہے، مذہب حرکت و عمل کی تعلیم نہیں دیتا. اس لیے تم نے بھی کہا کہ مذہب قید ہے، دین قید ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں نہیں، تم نے یہ نہیں سمجھا ہے کہ جب کسی لفظ کا انتصاب آقا کی جانب کر دیا جائے، کسی لفظ کے مضاف کا مضاف الیہ سرور کائنات کی ذات ہو جائے تو اس لفظ کا نصیبہ جاگ جاتا ہے، اس کا مقدر بیدار ہو جاتا ہے. میں نے قید سے مراد اسلام کی قید کہا ہے، مصطفیٰ کی قید کہا ہے، اور جو مصطفیٰ کا قیدی ہوگا وہ ساری کائنات میں آزاد ہوگا. دنیا کی کوئی طاقت اسے پابندے سلاسل نہیں کر سکے گی. ایک مثال کے ذریعے سمجھو اور جائزہ لو کہ دیکھو جب تک ہم قانون مصطفیٰ کے قیدی نہیں تھے، ہم شجر و حجر کو سجدہ کر رہے تھے، برگ و ثمر کو سجدہ کر رہے تھے، جبال شاخہ کو سجدہ کر رہے تھے، دریاؤں اور پہاڑوں کو سجدہ کر رہے تھے، ہم ہر اڑتی ہوئی شے کو سجدہ کر رہے تھے، ہم ہر خواہش کو سجدہ کر رہے تھے، ہم ہر تمنا کو سجدہ کر رہے تھے، ہم ہر خوف کو سجدہ کر رہے تھے، ہمارے اقتدار کو سجدہ کر رہے تھے، ہم نفع کو سجدہ کر رہے تھے، ہم نقصان کو سجدہ کر رہے تھے، ہم امید کو سجدہ کر رہے تھے، ہم ہر چیز کو سجدہ کر رہے تھے. مگر قربان جائیے جس روز سے اللہ کے رسول نے ہمیں پابند سجدہ الہی بنایا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت ہم سے سجدہ نہیں مانگ سکتی ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک کی قید آزادی ہے، محمد کی غلامی ہے، سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. جو غلام مصطفیٰ ہو جاتا ہے کائنات میں کوئی اسے اپنا قیدی نہیں بنا سکتا ہے، اس کے بالوں پر نہیں توڑ سکتا ہے. اس لیے کہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ آفاق و انفس کا حکمراں ہوتا ہے، خلاؤں سے بلند ہوتا ہے، زمین میں مکان اور زمانے کا حکمراں ہوتا ہے، وہ زمانہ اور مکان اس کا غلام ہوتا ہے. چاند اور سورج اس کے لیے مسخر کر دیے جاتے ہیں، زمین و آسمان کی ساری ملکیت اس کی اپنی ملکیت ہوتی ہے. اس لیے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. اس لیے رسول پاک کی غلامی آزادی ہے، حریت ہے، وقار ہے، عظمت ہے، سربلندی ہے، افتخار ہے اور حکومت ہے. یہ سب کچھ ہے. رسول پاک کا غلام بن جاؤ، تمہاری زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہو جائے گا، ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوگا، بشرطے کہ مصطفیٰ کی اداؤں کے مطابق ہو. نماز تو خود مصطفیٰ کی ادائیں ہیں. ادائیں اردو زبان میں اداؤں کے حوالے سے بھی اور عربی کی ادا کے اعتبار سے، یعنی مصطفیٰ کی ادائیں ہیں نماز، ان کی اداؤں کے مطابق ادا کرو گے تو ادا ہوگی، ورنہ قضا بھی نہیں ہو سکے گی، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. خود ارشاد فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. تو اگر نماز میں رسول پاک کی اداؤں کا خیال آئے گا، رکوع اور سجدے خیال آئے گا، تو آقائے دو جہاں خیال تو آئے گا. ان کے بغیر تو نماز ممکن ہی نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ اندازہ فرمائیں کہ پوری زندگی اگر مصطفیٰ کی اداؤں کے مطابق گزاری جائے صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو ابھی من، ہر لمحہ عبادت ہوگا. میں چند باتیں تیزی سے گزارنا چاہوں گا. آپ جائیں رات کے سائے میں، آپ بیٹھے ہوئے، رات کے زلفوں نے پھیلا رکھا ہے آپ کے اوپر اپنے دامن کو، آپ یہاں سے اٹھیں گے، سوئیں گے. سونا انسان کی فطرت ہے. وہ سونا نہیں جس پہ کنٹرول ہو چکا ہے، بلکہ وہ سونا جس پہ کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا. نیند نہ جانے ٹوٹی کھاٹ، آپ سونا چاہیں گے تو بھی آپ کو نیند آئے گی، اور نہ سونا چاہیں گے تو بھی نیند آئے گی. لیکن سونے سے پہلے اگر آپ صرف اتنا سوچ لیں کہ اس طرح سوئیں جیسے رسول اللہ سویا کرتے تھے، تو آپ سو بھی رہے ہوں گے اور اللہ کی بات بھی ہو رہی ہوگی. آپ سو رہے ہوں گے اور رحمت الہی حفاظت کر رہی ہوگی. آپ سو رہے ہوں گے اور فرشتے آپ کو تحفظ دے رہے ہوں گے. کیسے سونا ہے آپ سنی دعوت اسلامی سے کے نوجوانوں سے سیکھ لیجئے گا. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ پوری رات سوتے ہیں، بے خوف ہو کے سوتے ہیں، بالکل احساس زیاں کے بغیر سوتے ہیں. کسی قوم کی زندگی کے لیے زیاں کا احساس بہت اہم ہے. کوئی قوم اگر احساس زیاں سے خالی ہو جائے، نقصانات کے احساس سے،
تو پھر بحیثیت قوم وہ زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہتی ہے. ہم روزانہ سوتے ہیں، بے خبر سوتے ہیں، اور سوتے ہی نہیں ہیں بلکہ ہماری نیند کا تو یہ عالم ہے کئی صدی کے دامن میں پھیلی ہوئی ہے. ایک زمانہ ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں. سو جانے والے اور مر جانے والے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ سو جانے والے کو جگایا جائے تو جاگ جاتا ہے، مر جانے والے کو جگایا جائے تو نہیں جاگا کرتا. آج قیامتیں جگا رہی ہیں، آج حوادث جگا رہے ہیں، آج ہمیں ہماری تذلیل ہو رہی ہے، یہ ذلتیں جگا رہی ہیں. آج عراق جگا رہا ہے، آج سیریا جگا رہا ہے، آج روہنگیا کا مسلمان جگا رہا ہے. آج پوری دنیا میں ہماری موجودہ جو صورت ہے یہ سب ہمیں جگا رہی ہے، ٹھوکر دے رہی ہے. اگر ہم جاگ گئے، منظم ہو گئے تو زندہ ہوں گے، نہیں جاگے تو ہمارا نام مردہ قوموں کی فہرست میں شامل کر لیا جائے گا. ہمیں بیدار ہونا ہے، ہمیں جاگنا ہے، اور یہ جاگنا اسی وقت ہوگا جب ہم راتوں کو جاگنے کا سلیقہ حاصل کر لیں، جب راتوں کو احساس کی زندگی اپنے اندر پیدا کر لیں. آئیے ہم دیکھیں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سوتے تھے. کبھی آپ نے سوچا قرآن عظیم نے فرمایا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. رات کے حصے کیجیے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، اور رات کے ایک حصے میں اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھیے اور خدائے واحد القدوس کی بارگاہ میں دعائیں کیجیے، توبہ کیجیے، قوم کے لیے بھی اور اپنی ذات کے لیے بھی مغفرت اور نجات مانگیے. اللہ تبارک تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام بیداری کے پیغمبر تھے، حرکت و عمل کے پیغمبر تھے، یقین محکم اور عمل فہم کے پیغمبر تھے. لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی جو ملے گا جو وہ کوشش کرتا ہوا نظر آئے گا. لیکن رات کو آپ کس طرح گزارتے تھے؟ وہ سوتے تھے تو ہماری طرح سے نہیں، ہم سوتے ہیں تو غافل ہوتے ہیں، مگر ان کا سونا بڑا مختلف تھا. ابھی تو عند ربی، میں اپنی راتیں اپنے رب کی بارگاہ میں گزارا کرتا ہوں. ان کا تو یہ عالم تھا کہ تن بستر رسول پہ، دل عرش آشیاں. دنیا سمجھ رہی تھی انہیں نیند آ گئی، وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی. اگر سو جائیں تو معراج کی کیفیت ہے، اور جاگیں تو اللہ سے کلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کا سونا بھی ہم سے مختلف تھا، ان کا جاگنا بھی ہم سے مختلف تھا، مگر اس لیے سوئے تھے تاکہ ہم کو سونے کا سلیقہ آ جائے، جاگنے کا طریقہ آ جائے. آقا دو جہاں رات کے وقت اٹھتے تھے، کبھی کبھی پوری رات آپ کے لیے، ہمارے لیے، امت کے گنہگاروں کے لیے رو رو کے گزارتے تھے. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام ایک شب سجدے میں ہیں اور ایک آیت کریمہ زبان مبارک پر جاری ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے. صرف یہ پڑھ رہے ہیں، داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، دامن بھیگا ہوا ہے، سجدگاہ بھیگی ہوئی ہے. اور جب صبح کا مؤذن اذان دیتا ہے تو آقا سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، سجدگاہ بھیگی ہوئی ہے. رات بھر امت کے غم میں اللہ کے رسول روئے. اسی لیے عارض نے کہا تھا نا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں، اعلی حضرت کا ہر شعر یقیناً کسی حدیث کا ترجمہ ہے یا کسی قرآن کا ترجمہ ہے. عظیم شخصیت ہے واللہ العظیم. نعت کی دنیا میں، شعر کی دنیا میں، فقہ کی دنیا میں، ادب کی دنیا میں، تعمیر کردار کی دنیا میں، ریاضی کی دنیا میں، کسی بھی دنیا میں ان کا ہم پلہ نہ صدیوں میں ہوا ہے اور نہ صدیوں میں ہوگا. یہ حدیث سامنے رکھیے کہ آقا دو جہاں رات بھر روتے رہے، رات بھر. تو یہ آیت کریمہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. میں اسے سمجھاؤں، آپ کے بچے نے کوئی غلطی کی، آپ نے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، میں نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا معاف کر دیجیے آپ کا بیٹا ہے. اور جیسے ہی ابوت اور بنوت کا رشتہ سامنے آیا، یہ احساس آیا کہ یہ میرا لخت جگر ہے، میرا خون ہے، میرا بیٹا ہے، فوراً آپ کا ہاتھ رک گیا، آپ نے اسے مارا نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. اے اللہ تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے. مولا تیرے تو بندے ہیں، میرے امتی ہیں. جب ایک رسول کی حیثیت سے میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے امتی کو عذاب دیا جائے، تو بندہ یہ تیرے پیدا کیے ہوئے بندے ہیں، تو انہیں عذاب کیوں دے گا؟ انہیں معاف فرما دے، انہیں معاف فرما دے. یہ تیرے بندے ہیں، تیری تخلیق ہے، یہ تو نے انہیں بنایا ہے، یہ تیری بنائی ہوئی تصویریں ہیں، انہیں معاف کر دے. وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ.
ایک دوسری رات ملاحظہ فرمائے، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہیں اور خدا وحید القدوس کی بارگاہ میں ایک جملہ جو مبتدا تو بن سکا ہے مگر خبر نہیں، ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا، عرض کرتے ہیں میرے آقا کہ اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، اے اللہ میری امت میری امت، یہی جملہ پوری رات ہے زبان مبارک پر سجدے میں ہے۔ اللہ جناب جبرائیل سے کہتا ہے جاؤ جبرائیل دیکھو میرے محبوب کیوں غمزدہ ہیں۔ وہ سدرہ کے طائف اترتے ہیں، وہاں سے پر سمیٹے ہوئے بارگاہ رسول میں کھڑے ہیں، سوال کی جرت نہیں ہے اور نہ مداخلت کر سکتے ہیں۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں جبریل بھی آئے تو پر سمیٹے ہوئے آئے، ادب و احترام کے ساتھ آئے، ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ میاں ہے جنید و بایزیدی جا، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشانہ محمد کا۔ جن کے گرد منزل میں جبرائیلیت الجھی ہوئی ہے ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ جناب جبریل بارگاہ رسول میں حاضر ہیں اور کھڑے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تیرا محبوب اپنے امتیوں کے بارے میں بہت غمزدہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ میں ان کے امتیوں کے سلسلے میں انہیں راضی کروں گا۔ ایک دوسری روایت ہے کہ میں ان کی مرضی کے مطابق امتیوں کا فیصلہ کروں گا۔ جناب جبریل آئے، بارگاہ رسول میں عرض کیا، سرکار نے سجدے سر اٹھایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ آپ ذرا سوچئے کہ آقا دو جہاں نے پوری رات ہمارے لیے دعائیں کی، غمزدہ رہے، روتے رہے، اے اللہ میری امت کہتے رہے، پورا جملہ نہیں فرمایا آپ نے۔ ویسے دوسری احادیث ہیں اللہم ارحم علی امتی، اللہم اغفر لامتی، رب حب لی امتی، یہ دعائیں بھی تو ہیں، مگر یہاں اے اللہ میری امت کیا چاہتے ہیں امت کے بارے میں یہ فرما نہیں رہے۔ میں اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ ایک ماں ہے جس کا بچہ بیمار ہے، بہت شدید بیمار ہے، نہیں بلکہ ہلکا پھلکا بیمار ہے۔ ماں ڈاکٹر سے کہتی ہے ڈاکٹر میرا بچہ روتا ہے، سوتا نہیں ہے، دودھ نہیں پیتا ہے، یہ بچہ بے قرار، کھانا نہیں کھاتا ہے، اسے بخار ہے، سردی ہے، تفصیل سے بیان کر رہی ہے۔ لیکن ڈاکٹر اس وقت آ جائے جب بچہ مر رہا ہو تو ماں تفصیل سے نہیں بیان کرے گی، ڈاکٹر میرا بچہ، اللہ میری امت، پیغمبر اعظم کے اس درد کی انتہا ہے جو امت کے حوالے سے قلب رسول کے اندر موجود ہے، اے اللہ میری امت۔ اور اس کے بعد جو انعام ملا ہے اللہ کی بارگاہ سے، جو میسج ہے وہ یہ کہ اے محبوب میں راضی کروں گا، تو میں راضی کروں گا تمہاری امت کے بارے میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ آپ بہت خوش ہو گئے ہوں گے، چلو امتی تو ہیں نا، اب تو بخشے جائیں گے۔ حضور نے وعدہ لے لیا ہے اپنے پروردگار سے، قرآن پاک کی آیت بھی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا پروردگار آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا تھا اذن لا ارضى وواحد من امتی فی النار، تب تو میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ ہم سب امتی ہیں، خوش ہو جائیے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ نہیں میرے بھائی، اتنی خوش فہمی نہیں، یہ کوئی ناتخواں تو بتا سکتا ہے کہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزہ رکھو یا نہ کرو، جنت تو تمہاری ملکیت ہے، کون روکے گا تم کو جنت سے؟ کیا جرت ہے جناب منکر نکیر کی تم سے سوال کر سکیں؟ یہ وہ تو کہہ سکتا ہے مگر کوئی صاحب درد خطیب یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ میرے عزیز، اعمال بہر کے اعمال ہیں جن پہ علامہ زور دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صاحب عمل بن جائیں، صاحب کردار بن جائیں، خوش فہمیوں کی جنت میں نہ رہیں ہم۔ ان کا کرم ہے وہ اپنے گنہگاروں کو معاف فرما دیں، ان کا کرم ہے کہ رب حبلی امتی کہہ کر کے ہمیں اپنے دامن میں لے لیں۔ رب حبلی امتی، اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، حبلی امتی یہی تو ہے نا، میری امت میرے حوالے کر دے۔ کیا مطلب؟ یعنی میری امت کا فیصلہ میرے ہاتھوں میں دے دے۔ اور یاد رکھو ہبا کا قانون یہ ہے، یہ علماء موجود ہے ماشاءاللہ اس علاقے کی، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان سے بے پناہ کام لے۔ یہ علماء ہیں، یہ بتائیں کہ ہبا قانون کی اگر چیز میں نے کوئی آپ کو ہبا کر دی تو آپ اس کے مالک ہو جاتے ہیں۔ تو گویا اللہ کے رسول اپنے رب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے میری امت کی ملکیت دے دے کہ میں جیسے چاہوں فیصلہ کروں۔ یہ دعا بھی تو ہے نا، تو وہ ہمارے مالک ہیں، ہم ان کے مملوک ہیں، وہ جیسے چاہیں فیصلہ کریں۔ لیکن جہاں بھی آپ نے فرمایا رب حبلی امتی، اللہم ارحم علی امتی، وہاں امت کا لفظ ہے، تو کم از کم ہمیں امتی بننا تو ہوگا نا۔
یعنی میدان قیامت میں اپنے آقا کو منہ دکھانے کے لیے ایک امتی کا چہرہ دکھانا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ امت کے معنی جماعت کے ہوتے ہیں، امت کے معنی گروہ کے ہوتے ہیں. آج اگر آپ کسی جماعت میں شامل ہیں، غداری کریں، نکال دیے جاتے ہیں. اور ہم دن رات آقا دو جہاں کے مشن کے خلاف کام کر رہے ہیں. نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، فریب دیتے ہیں، بندوں کا حق مارتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ٹھوکریں دیتے ہیں لوگوں کو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود ہم خود کو امتی کے حقدار ہیں کہنے کے؟ امتی بن جاؤ، گناہ ہے تو معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ، نجات ملے گی، مگر کم از کم امتی کی حیثیت سے اپنا چہرہ تو نبی کے دکھانے کے قابل ہے جاؤ کل میدان قیامت میں. میرے عزیز ساتھیو، خدا را لفظ امتی پہ غور کرو. تم نبی کی جماعت ہو، سرور کائنات کا گروہ ہو، انیس بے کساں کی جماعت ہو. وفادار بن کے رہو، غدار بن کر کے نہیں، نافرمان بن کر کے نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل منہ پھیر لیں آپ، کل ایسا نہ ہو کہ کل نجات کا جو مرکز ہے اسی سے رشتہ ٹوٹ جائے. نہ تقوی پر، نہ طاعت پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا سوچو. آپ روزانہ سویا کرتے ہیں، مگر آقا کیسے سویا کرتے تھے؟ کیا وہ اس لیے رات بھر جاتے تھے ان گناہ معاف ہو جائیں ان کے؟ عجیب، وہ تو سید المعصومین ہیں، جان عصمت ہیں، وقار عصمت ہیں، آبرو عصمت ہیں، عصمت ہے ان کے قدموں کی بنیاد پر. وہ بہت عظیم ہیں. وہ اس لیے نہیں سوتے تھے، نہ جاگتے تھے کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں. کیا اس لیے جاگتے تھے کہ ان کو جنت مل جائے؟ میاں وہ تو جنت بانٹنے والے ہیں، جنت ان کی ملکیت ہے، جسے چاہیں عطا فرما دیں، اور عطا فرمائی ہے، عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. تو کیا اس لیے وہ نماز پڑھتے تھے ان کا اللہ راضی ہو جائے؟ جی ان کا اللہ راضی تو پہلے ہی سے ہے، بلکہ ان کی رضا چاہتا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا پروردگار آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. آپ اندازہ فرمائیں، ان کا رب تو ان کی رضا چاہتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اعلیٰ حضرت، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. میرے جی ساتھیو، آپ اندازہ فرمائیں اور غور کریں، اتنے عظیم ہیں وہ، تو نہ رضا الہی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ جنت کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نہ گناہوں کی مغفرت نماز، پھر کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ بات ہماری عظیم ماں، کائنات کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ پوری رات سجدے میں پڑے ہوئے ہیں تو پوچھا تھا کہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا اولم اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بناؤں؟ وہ شکریہ کی نماز پڑھیں. تو رات بھر جاگے اور ہم گناہگار ہیں، جنت ملنے کی کوئی امید نہیں اپنے اعمال کی بنیاد پر سوائے سرکار کے کرم کے. اور اس کے باوجود خدا کیسے راضی ہوگا ہم سے؟ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں. اس کے باوجود ہم رات بھر سوتے رہتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، فرائض کی ادائیگی نہیں کرتے. خدا را آج سے جاگ جائیے، آج ہی جائیے، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیجیے، 2 رکعت نفل پڑھیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. چند قطرے آنسوؤں کے گرائیے خدا کی بارگاہ میں، یہ آنسوؤں کے قطرے بڑے قیمتی ہو جائیں گے. اقبال نے کہا تھا موتی سمجھ کے نہیں، موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. اللہ سمجھنے سے پاک ہے. سمجھا وہاں جاتا ہے جب کوئی پردے خفا میں کوئی بات ہوتی ہے، غلطی ہوئی ہے ڈاکٹر سے، تو میں کہتا ہوں موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. الندامت توبۃ، شرمندہ ہو جانا بھی توبہ ہے. من تابا تاب اللہ لہ، جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے. آج سے عمل کیجئے خدا را. آپ بیدار ہو جائیے، جاگیے. اس کے بعد اللہ نے توفیق دی تو آپ جاگیں گے بھی. روزانہ آپ اپنی مرضی سے جاگتے ہیں، اب اس طرح جاگیے کہ آقا خوش ہو جائیں. روزانہ جاگنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ پڑھیے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ رسولہ. سوئے تھے تو مصطفیٰ کی اداؤں کے مطابق، جاگے ہیں تو مصطفیٰ کی سنت کے مطابق. سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے. جاگنے کے بعد یقیناً اب سب سے بڑا فائدہ کیا ہو، جب قبر سے اٹھائے جائیں گے آپ تو ایسا لگے جیسے نیند سے اٹھائے جا رہے ہوں.
فرشتے سوال کرنے کے لیے حاضر ہیں. اس سے پہلے کہ وہ سوال کریں اپنی عادت کے مطابق پڑھ دیا ہے آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. جتنے سوالات کرنے تھے سب کا جواب پہلے مل گیا ہے. اب اگر سوال کریں تو یہ امر تعبد ہوگا, ورنہ جواب مل گیا. میرے عزیز ساتھیوں, اس کے بعد آپ گھر سے قدم باہر نکالیں گے. اسلام حرکت و عمل کا مذہب ہے, سعی پہم کا مذہب ہے. اسلام قوت بازو اور دست و عمل کو توڑ دینے کا مذہب نہیں ہے. اسلام رہبانیت کا مذہب نہیں ہے. اسلام ترک لذات کا مذہب نہیں ہے, ایسی لذات جو جائز ہے. اسلام حرارت کا مذہب ہے, زندہ رہنے کا مذہب ہے, زندگی بانٹنے کا مذہب ہے. ایسا مذہب ہے کہ خود بھی زندہ رہو اور دوسروں کو زندگی کی عظمتیں اور سہولتیں عطا کرو. اسلام معاشرتی مذہب ہے, اسلام اجتماعی مذہب ہے. اس لیے عبادت جو خالص اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. سارے مذاہب کہتے ہیں کہ عبادت بندے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے, لیکن ہمارے وہ بھی جماعت سے وہاں بھی اجتماع پایا جاتا ہے تاکہ عبادت بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ, پھر بھی وہ بھی جماعت کیوں؟ تاکہ انسان کوئی کام صرف اپنے لیے نہ کرے. میرے آقا نے فرمایا من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منا. جو شخص کوئی ایسی صبح کرے, کوئی ایسا دن گزارے جب مسلمانوں کے لیے کوئی کام نہ کرے, تو ہماری جماعت کا ممبر نہیں, ہمارا امتی نہیں. نکال دیا ہے سرکار نے اپنے امتی کے گروہ سے اس انسان کو جو مسلمانوں کے لیے کوئی بھلائی کا کام نہ کرے, مسلمانوں کے لیے کوئی نیکی کام نہ کرے, مسلمانوں کے لیے فلاح کا کام نہ کرے. اور ائمہ کرام کے بارے میں آقا نے فرمایا من لم یعرف باحوال زمانہ فلا یصلح ان یکون اماما. جو شخص اپنے زمانے کے احوال, یہ فقہا قول ہے, جو شخص اپنے زمانے کے احوال کو نہ جانتا ہو وہ امامت کے قابل بھی نہیں ہے. یہ سب کچھ کیوں؟ اس لیے کہ احوال زمانہ جب آپ جانیں گے تو امت مسلمہ کی فلاح کا کام کریں گے, اجتماعی کام کر کے. ہمارا معاشرہ اجتماعی معاشرہ ہے. قرآن عظیم نے معاشرے پہ حکم دیا ہے, تنہا زندگی نہیں. دنیا کے وہ سارے مذاہب جو جنگلوں میں لے جاتے تھے لوگوں کو, جن کا حکم یہ تھا کہ بیوی بچے نہ رکھو, شادیاں نہ کرو, ان کا دین رہبانیت کا دین تھا. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, لا رہبانیت فی الاسلام. دنیا کے سارے مذاہب نے اپنے منتخب افراد کو جو پریسٹ ہیں ان کے لیے کہا گیا تم شادی مت کرو. شادی اگر کرو گے تو آسمانی ملکوت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو, تم خدا کے قریب نہیں ہو سکتے ہو. عورت نجس ہے, عورت مکارہ ہے, عورت برائیوں کی جڑ ہے. مگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ النکاح نصف الایمان, نکاح آدھا ایمان ہے, تاکہ تم معاشرتی زندگی گزارو, معاشرے میں باوقار وجود کی حیثیت سے رہو, زندگی کی حرکتوں سے خود بھی آشنا ہو اور دوسروں کو آشنا کرو. یہ اسلام ہے. اسلام زندگی کا مذہب ہے. اس لیے یہ نہیں کہتا اسلام کہ تم کام نہ کرو. اسلام میں کام کی بڑی اہمیت ہے. آپ اندازہ فرمایا, آقا دو جہاں نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ, ہاتھ سے محنت کرنے والا اللہ کا محبوب ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم بہت دولت مند بن جاؤ تو کوئی مقام حاصل کر سکو. اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے اگر محنت کرو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. میرے آقا نے فرمایا الزارع, کاشتکاری کرنے والا, کھیتی باڑی کرنے والا, وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کی کھیتی سے پرندے اگر ایک دانہ کھاتے ہیں تو بھی صدقات میں شمار ہوگا اس کے لیے. میرے آقا نے فرمایا اگر میں بتا دوں کہ زمین کو آباد کرنے اور زمین کو قابل کاشت کرنے کا کتنا ثواب ہے, بنجر زمین کو, اگر تو دنیا میں کوئی علاقہ بنجر نہ رہ جائے. پھر میرے آقا نے فرمایا من احیا ارضا فہی لہ, جو زمین کو زندہ کرتا ہے وہ زمین اس کی ملکیت ہے. آقا زمین کے زندہ کرنے والے کسان کی ملکیت زمین ہے, آپ نے تو دلوں کو زندہ فرمایا ہے, اس لیے یہ دل بھی آپ کی ملکیت ہے, ہمارا وجود بھی آپ کی ملکیت ہے. آقا قبول فرما لیے, آپ مالک ہیں, یہ دل آپ کا ہے. آپ نے زندگی دی ورنہ ہم کہاں پڑے ہوتے, کس کی عبادت کر رہے ہوتے, کہاں سجدہ کر رہے ہوتے. آپ نے ہمیں عرفان خداوندی دی ہے, اللہ کی معرفت دی ہے, توحید کا نظام دیا ہے, اسلام کی دولت دی ہے. یہ دل آپ کا ہے آقا, اس دل میں آپ ہی کو ہونا چاہیے, کسی اور کو نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ دل ہے, جگر ہے, یہ آنکھیں ہیں, سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث الاعظم. جب غوث الاعظم کو یہ حق ہے کہ ہمارے آنکھوں پہ, دل پہ, سر پہ قدم رکھیں تو آقا کا کیا عالم ہوگا, سرکار دو عالم کیا عالم ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اسی طرح اشعار پڑھوں آراز کے جیسے ہمارے امیر پڑھا کرتے ہیں.
عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن میرا انداز فکر یا گفتگو کا طریقہ ہمیشہ ذرا مختلف رہا ہے، اس لیے شاید میں اس بڑھاپے میں اپنے انداز گفتگو کو نہ بدل سکوں، پھر بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حال ہے کسان کے لیے، یہ تاجر کے لیے فرمایا التاجر الصدیق الامین مال انبیاء و صدیقین و صالحین، سچا اور امانت دار تاجر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کھیتی کرو تو عبادت ہے، تجارت کرو تو عبادت ہے، مزدوری کرو تو عبادت ہے، یہ عبادت کا نظام ہے، اس میں سب کچھ عبادت ہے۔ آپ گھر سے قدم باہر نکالیں جاگے ہیں تو آپ جناب موسیٰ کی قوم تو نہیں ہے نا کہ کسی میدان میں گھیر کے من و سلوہ کا منتظر بنایا گیا ہو۔ اور یاد رکھو جو قوم من و سلوہ کا انتظار کرتی ہے اس پہ عذاب بھی آتا ہے، اس سے اقتدار چھین لیا جاتا ہے، اور جو قوم حرکت و عمل کی بنیاد پہ اپنا مقام خود پیدا کرتی ہے اس کے لیے وہ سب کچھ ملتا ہے جو مشیت کا فیصلہ ہے۔ اس لیے ہمیں حرکت و عمل کا پابند بنائیں، یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہی مردوں کی شمشیریں، آپ کو کام کرنا ہے، ایک لمحہ ضائع نہ کیجیے۔ یہ قرآن ہے جو زمانے کی قسم یاد فرمانا، والعصر ان الانسان لفی خسر، آپ خسارے میں ہوں گے اگر آپ زمانے کی قدر نہیں کریں گے، آپ ٹائم کی قدر نہیں کریں گے، آپ وقت کی قدر نہیں کریں گے۔ ایک گھنٹہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ جو آج آپ نے ضائع کر دیا ہے وہ پھر واپس نہیں آئے گا۔ کوئی دولت اگر لٹ جائے تو ممکن ہے واپس آ جائے، لیکن آپ کا ٹائم واپس نہیں آئے گا، ضائع مت کیجیے اسے، اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی ملت کے لیے اس کو خرچ کیجیے۔ آپ یقین جاگے ہیں تو کمائیں گے بھی، روزی حاصل کریں گے، روزی حاصل کرنے کے بعد کھائیں گے بھی۔ آپ روزانہ کھانا کھایا کرتے تھے، میرے آقا بھی کھاتے تھے، تناول فرماتے تھے، اور کافر تانا دیتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ رسول کو کھانا نہیں کھانا چاہیے، بازار میں نہیں چلنا چاہیے، مگر میرے آقا نے کھانا اس لیے کھایا تاکہ ہم کو کھانے کا سلیقہ آ جائے، اس لیے چلے تاکہ ہم کو چلنے کا سلیقہ آ جائے، نہ ہم معاشی زندگی میں کوئی خسارہ حاصل کریں اور نہ اپنی رفتار میں کوئی کجروی پیدا ہو سکے۔ انہوں نے چل کر کے چلنے کا سلیقہ دیا ہے، تناول فرما کر کے کھانا کھانے کا سلیقہ دیا ہے، ورنہ ان کا تو یہ عالم تھا کہ صوم وصال رکھ رہے ہیں، صحابہ کرام نے رکھنا شروع کیا، کمزوری بڑھی تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی، تم میں سے کون ہے میرے جیسا، مجھے تو میرا پروردگار کھلاتا اور پلاتا ہے۔ ابھی تو عند ربی، میں اپنی راتیں اپنے رب کی بارگاہ میں گزارا کرتا ہوں، تمہاری بھوک کھانے سے مٹتی ہے اور میری بھوک مشاہدہ الہی سے مٹتی ہے، دیدار خداوندی سے مٹتی ہے۔ تم دسترخوان پہ آسودہ ہوتے ہو اور میں قرب معبود میں آسودہ ہوتا ہوں، اس لیے ان کا کھانا ہماری طرح نہیں تھا۔ ہم نہ کھائیں تو ہم مر جائیں، ہم نہ کھائیں، سنو جملہ، ہم نہ کھائیں تو ہم مر جائیں، اور آقا نہ کھائیں تو کھانا مر جائے۔ کھانا کیسے مر جائے؟ جس کو آقا نے پسند کر لیا ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، اور جسے آقا نے منہ پھیر لیا ہے قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا ہے۔ پتا چلا کھانا وہی ہے جو حلال ہے، اور جو حرام اسے کھانا کہتے ہی نہیں۔ تو ہم نہ کھائیں تو ہم مر جائیں، اور کھانا اپنے حلت و حرمت میں نبی کی نگاہ کرم کا محتاج ہے، نبی کی عنایت کا محتاج ہے، نبی کے قبول کرنے کا محتاج ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو ابی امی۔ تو کھانا ان کی مجبوری نہیں تھا، پھر بھی اس لیے کھانا کھایا تاکہ کھانے کا سلیقہ آ جائے۔ لیکن کھانے سے پہلے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم پیٹ بھر کے کھاتے ہو، وہ انسان ہم میں سے نہیں، ہماری امت کا فرد نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا۔ آپ اندازہ فرمائیں، لفظ پڑوس میں پوری دنیا کا امن پوشیدہ کر دیا۔ ایک پڑوسی، ایک گھر کے پڑوسی محلے والے ہوتے ہیں، اور نیکسٹ ڈور نیبر یورپ کی وہ ہے اصطلاح ہے، نیکسٹ ڈور نیبر نہیں، پورے 40 گھر دائیں بائیں آگے پیچھے سب پڑوسی۔ آپ دیکھیے کہ آپ کھاتے ہیں اور آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، اگر وہ بھوکا ہے اور آپ نے اس کی بھوک کی پرواہ نہیں کی بقدر استطاعت، تو آپ امتی کہنے کے حقدار نہیں ہیں۔ اور پھر عالم یہ ہے کھانے کا کہ آقا دو جہاں کی بارگاہ میں صاحب آئے، میرے آقا نے ان کے چہرے پہ بھوک کے آثار دیکھے، آپ نے کہا کہ انہیں کوئی میری بیٹی لخت جگر جناب فاطمہ کے پاس لے جائے اور ان سے کہے رسول کے مہمان حاضر ہیں۔ آپ اندازہ فرمائے آقا دو جہاں سائل کو فقیر نہیں کہتے تھے، مہمان کہتے تھے، عزت دیتے تھے، وقار دیتے تھے، اس لیے کہ قرآن نے کہا تو اما السائل فلا تنہر،
اے محبوب سائل کو جھڑکا مت کیجیے. حالانکہ حضور جھڑکتے نہیں تھے ہمیں امت دینے, ہمیں تعلیم دینے کے لیے. سائل کو جھڑکیے نہیں یا رسول اللہ. دنیا کے تمام سائل ہوں گے, ضرورت مند ہوں گے اپنی ضرورتوں کے, ہم بھی سائل ہیں آپ کی بارگاہ میں. جب اللہ نے آپ کو فرما دیا کہ سائل کو نہ جھڑکیے تو سرکار ہمیں بھی اپنے در سے دور نہ فرمائیے گا. ہم بھی سائل ہی ہیں آپ کے آستانے پر, آپ کے حضور میں. بہرکیف آپ نے فرمایا ایک صحابی لے کے گئے, جناب فاطمہ سے عرض کیا دروازے پہ کھڑے ہو کے رسول پاک کے مہمان حاضر ہیں. تو دیکھا تو گھر میں 3 روز سے فاقہ ہو رہا ہے, 3 روز سے. جناب حسنین بھی بھوکے ہیں, مولا کائنات بھی چند کھجوروں میں گزر کر رہے ہیں. مگر جب مہمان کا خیال ہے تو اپنی چادریں کرم اتاری اور حضرت حسین کو دی, لے جاؤ اسے فلاں یہودی کے پاس گروی رکھ دو, غلہ لاؤ, میں اپنے مہمان رسول پاک کے مہمان کو آسودہ ضرور کروں گی. جناب حسین گئے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس طرح دنیا کے تمام مردوں کے لیے رسول اللہ کی چادر کرم آخری سہارا ہے, ایسے ہی دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ردائے فاطمہ آخری سہارا ہے, چادر زہرا آخری سہارا ہے. مادرا را اسوہ کامل بطول, مزرع تسلیم را حاصل بطول. معیار ہے وہ امت مسلمہ کے لیے, مادران قوم کے لیے. بہر کے وہ گئے, یہودی نے چادر دیکھا اور کھڑا ہو گیا, لرز اٹھا, کہا شہزادے پوری کائنات اس کے ایک تار کی قیمت نہیں بن سکتی ہے. میں پڑھ لیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ رسولہ, اس لیے کہ میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ محمد عربی آخری نبی ایک ایسا انقلاب برپا کریں گے کہ خود فاقے میں ہوں گے لوگ مگر دوسروں کی آسودگی کا اہتمام کریں گے. آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, میرا سب کچھ تمہارا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ آقائے دو جہاں کا عظیم کردار تھا, عظیم کیریکٹر تھا. کیا آج ہم بھی اپنے پڑوسیوں کے بارے میں کبھی سوچتے ہیں؟ اور پڑوسی میں جہاں جہاں پڑوسی کا حکم آیا ہے, مسلم اور غیر مسلم تفریق نہیں ہے. خیرکم خیرکم لے جا رہی ہے. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے. جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تاکید کرتے تھے پڑوسیوں کے بارے میں کہ میں نے محسوس کیا کہ ہماری وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے انہیں. اس حد تک خیال رکھا جاتا تھا. مگر کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ایک گھر کے پڑوسی محلے والے ہوتے ہیں, محلے والے پڑوسی شہر والے, شہر والے کے پڑوسی ملک والے, صوبے والے ملک والے, ملک والوں کے پڑوسی بر اعظم والے, بر اعظم والوں کے پڑوسی پوری دنیا والے. اگر ہر پڑوسی اپنے پڑوسی کی بھوک مٹا کے کھائے تو دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہ جائے. جوار پھیلا ہے نبی کا تو پوری کائنات بن گیا ہے, پوری کائنات پہ احاطہ کیے ہوئے. میرے عزیز ساتھیوں, آقائے دو جہاں نے کیسی تربیت کی تھی. مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, زخم لگائے گئے. زخم اتنے شدید ہیں کہ بچنے کی کوئی امید نہیں, اٹھا کے لایا گیا ہے آپ کے در دولت پر. آپ نے پانی طلب فرمایا, زخموں کی رعایت سے انہوں نے شربت پیش کیا. شربت لبوں سے لگانا چاہتے تھے کہ آپ نے دیکھا سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا حضور اس نے قتل کرنے کی کوشش, گرفتار کر لیا ہم نے. ہم منتظر تھے کہ آپ کے چشمے ناز کھلے تو پوچھیں گے کیا فیصلہ ہے اس کے بارے میں. آپ نے فرمایا رسول پاک کے زمانے کو زیادہ دن تو نہیں گزرے, اخلاق میں اتنی تبدیلی آ گئی. یہ صحیح ہے کہ وہ میرا قاتل ہے مگر آج وہ میرے دروازے پہ لایا گیا. کیا تم سمجھتے ہو صرف قاتل مقتول ہی پیاسا ہوتا ہے؟ مقتول پیاسا ہوتا ہے زخموں کی بنیاد پر اور قاتل پیاسا ہوتا ہے اپنے ضمیر کی بنیاد پر. یہ پانی پہلے اسے پلاؤ. لو لے کے گئے, اس نے انکار کر دیا تو کہا بڑا کم نصیب ہے میرا قاتل. آج میرے ہاتھوں سے پیالہ پی لیتا تو کل میں اپنے رسول کے ہاتھوں سے کوثر ضرور پی لاتا. میں بھول جاتا کہ وہ قاتل تھا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا قاتل, ایسا ظالم رسول پاک کے ہاتھوں سے کوثر کیسے پیتا؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب علی پاک کا جام محبت پینے کے بعد وہ مرتا تو بلند ترین ہو کے مرتا, یقیناً وہ سارے حقوق کو لے کر کے مرتا تھا. یہ آقائے دو جہاں کا عالم. یہی وجہ ہے کہ میرے آقا تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مریض کی عیادت کرنا عبادت ہے, جنازے کا ساتھ دینا عبادت ہے, کسی کمزور کی مدد کرنا عبادت ہے. وہ سارے اخلاقی معاملات کو عبادت بنا دیا ہے. اور اس طرح سے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, زمین والوں پہ تم رحم کرو, آسمانوں کا پروردگار تم پر رحم کرے گا. میرے آقا فرماتے ہیں کان اللہ فی عون عبدہ ما کان العبد فی عون اخیہ, اللہ اس وقت تک اپنے بندوں کی مدد کرتا رہے گا جب تک بندے اپنے دوسرے بھائیوں کی مدد کرتے رہیں گے. آج ہم اللہ کی مدد سے کیوں محروم ہیں؟
آج کیوں محروم ہیں؟ آپ اندازہ فرمائیں، کئی لاکھ کے قریب سیرین مسلمان یورپ کی سرحدوں پہ سر پٹک رہے، جنگل میں ڈال دیے گئے، کشتیوں میں ڈوبے ہیں روہنگیا کے مسلمان۔ آس پاس کتنے مسلم پڑوسی ملک ہیں۔ اگر سعودی عرب تھوڑا سا خیال کرتا تو اپنے وسیع صحرا میں ان کے لیے نئی آبادی آباد کر سکتا تھا، لیکن نہیں، اپنے بھائی کے لیے مدد کا کوئی جذبہ نہیں، غیروں کے حوالے کر دیا گیا۔ اور میں نے یہ دیکھا یورپ میں کہ 1942 میں اور 1995 میں 42 میں یورپ سے آنے والے اور 1995 میں بوسنیا سے آنے والے آئے، انہیں پناہ دی یورپ نے، ان میں آج کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ یہ جب یورپ کے دروازے پہ جائیں گے انہیں پناہ ملے گی تو اسلام کا کیا ہوگا، مسلمانوں کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ ان کا استقبال کعبہ کے امام نے نہیں کیا ہے، ان کا استقبال پوپائے اعظم نے کیا ہے، روم کے پوپ نے کیا ہے، خود جا کے کیا اس نے۔ کیا ہو گیا ہے مردود اور بے غیرت قوموں کو جو ارباب اقتدار ہیں اور اللہ کے رسول کے دین سے اس قدر دور ہیں، اپنے بھائیوں کی مدد نہیں۔ اور یہ بنگلہ دیش جس نے انکار کر دیا ہے، صحیح ہے کہ بوجھ زیادہ ہے، مگر وہ نسلاً بنگالی ہے، وہ بنگالی سے 100-200 سال پہلے منتقل ہوئے تھے، ان کا تو زیادہ حق ہے کہ ان کی مدد کریں، مگر یہ مولویوں کو پھانسی تو دے سکتے ہیں مگر مجبوروں کی مدد نہیں کر سکتی ہے۔ یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے جب تک کہ امت مسلمہ پیغمبر اعظم کے نظام پر عمل نہیں کرے گی۔ کان اللہ فی عون عبدہ ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت بندوں کی مدد کرے گا جب بندے اپنے دوسرے بھائیوں کی مدد کے لیے خود کو تیار کریں گے۔ آپ چاہتے ہو کہ اللہ مدد فرمائے، اپنے بھائیوں کی مدد کرو، بے سہارا افراد کی مدد کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مریض کی عیادت کرنا عبادت ہے۔ عقائد و جہاں کا یہ عالم تھا کہ مریض کے بارے میں سنتے تھے، خود تشریف لے آتے تھے۔ ایک یہودی کئی دن سے بارگاہ رسول میں حاضر ہو رہے تھے، مگر آج کئی دن سے نہیں آئے، بہت پہلے آتے تھے۔ پوچھا آپ نے یہودی کیوں نہیں آئے، وہ نوجوان کیوں نہیں آئے؟ تو کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہیں، ہو سکتا ہے دم نکل گیا ہو۔ تو آپ نے فرمایا چلو میں ان کی یاد کے لیے چل رہا ہوں۔ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی، وہ کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ کھڑے ہوئے، صحابہ کھڑے ہو گئے، مرکز عالم حرکت میں آ گیا تو عالم حرکت میں آ گیا۔ آپ گئے، یہودی کے دروازے پہ قدم رکھا، اس نے دیکھا، اٹھنا چاہا مگر گر گیا۔ تو آپ نے فرمایا سوئے رہو، قیام زندوں کے لیے ضروری ہے، مردوں کے لیے ضروری نہیں ہے، اور آپ بھی مردوں سے قیام کا مطالبہ کبھی نہ کریں، یہ زندوں کا عمل ہے، یہ ان لوگوں کا عمل ہے جو زندگی رکھتے ہیں، حیات رکھتے ہیں، جن کے دل زندہ ہیں، محبت کی بنیاد پہ انہی سے قیام کا مطالبہ کریں۔ آپ ہر ایک کا معاملہ نہیں ہے یہ۔ آپ نے اشارے سے فرمایا سوئے رہو، اور پھر وہی پاک سننے والے کان کو لبوں سے لگا دیا۔ یہودی کا کچھ کہنا ہے، کوئی ضرورت؟ کہا یا رسول اللہ کئی بار حاضر ہوا اسلام لانے کی نیت سے، مگر برادری کا خوف تھا، نقصان کا خوف تھا، میں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ آج اپنے موت کے چہرے میں آخرت کا آئینہ دیکھ رہا ہوں، آج اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو کیا میرا پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، کل کلمہ پڑھ لو، کل میں جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے خود تمہیں کھینچوں گا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھتا ہوا دیکھا ہے، ہاتھوں کا دم نکل چکا ہے، قدم ناز بڑھائیے، قدموں پہ سر رکھ کے کلمہ پڑھوں گا۔ اس نے قدموں کو بوسا دیا اور کلمہ پڑھا، اور رسول اللہ کی ہے پہ زبان پہنچی تھی کہ روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، جان ہی دے دی جگر نے، آج پائے یار پر زندگی کی بے قراری و قرار آ ہی گیا۔ کل اس کا جنازہ اٹھتا تو کفر کے کاندھوں پر، اور آج جنازہ اٹھ رہا ہے تو جان ایمان کے کاندھوں پر، جن کے قدموں سے لپٹ جانا حیات سرمدی۔ ایک ایک عمل عبادت ہے بندے مومن کا۔ اب آئیے میں اس سلسلے میں آپ سے کچھ عرض کروں۔ بہت وسیع موضوع چھیڑ دیا تھا میں نے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھوں۔ اب چند باتیں ضروری ہیں۔ آپ کیا کریں؟ آپ کے ہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ امت مسلمہ کا ہے، وہ جہالت کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بچے ایجوکیشن میں دوسری قوموں سے بہت پیچھے ہیں۔ ہندوستان کی پسماندہ قوموں سے جو صدیوں سے پسماندہ رہی، ان سے بھی کئی 7-8-10% پیچھے ہیں، تعلیم نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر آپ نے تعلیم حاصل نہیں کروائی اپنے بچوں کو تو آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔
دوسری قوم کے لوگ کرسیوں میں بیٹھیں گے اور آپ کے بچے جھاڑو دیں گے, آپ کی بیٹیاں جھاڑو دیں گے. یہ بڑی دردناک کیفیت جس سے امت مسلمہ گزر رہی ہے. اگر آپ میں کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اگر آپ میں کچھ گریجویٹس ہیں, تو خدا را اپنے اپنے محلوں میں ٹیوشن کے ادارے قائم کریں, آپ اپنی تعلیم کی زکات نکالیں آپ, اور اسے پورے ملک کا مزاج بنا دیں. زکات یہ ہے کہ آپ کچھ بچوں کو مہینے میں, ہفتے میں 1-2 گھنٹے پڑھائیں, علماء انہیں دین پڑھائیں, اور پروفیسر, لیکچرز یا ڈاکٹرز یا گریجویٹس انہیں میتھ پڑھائیں, سائنس پڑھائیں, انہیں آگے نکالیں. پھر یہ بھی دیکھیں, محلے کا سروے کریں, جس محلے میں آپ رہتے ہیں اس محلے کا سروے کریں کہ اس محلے میں کوئی جاہل بچہ تو نہیں ہے, کوئی بچہ ایسا تو نہیں جو اسکول نہ جاتا ہو, غربت کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے, یا ماں باپ کی بے توجہی کی وجہ سے اسکول ہی نہ جاتا ہو. اس پریشانی کو آپ دور کریں. اگر آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کریں, ماں باپ کو سمجھا سکتے ہیں سمجھائیں, تاکہ ہر بچہ تعلیم حاصل کرے. ایجوکیشن آپ کے درمیان 100% ہونی چاہیے, 100%, اور 100% حاصل کر کے تب آپ اللہ کے رسول کے دور میں پہنچیں گے. ان کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں, اور خلفائے عباسیہ اور امویہ کے زمانے میں کوئی جاہل نہیں ملتا تھا. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, اور آج جاہل ہی ملتے ہیں, اور جہالت بہت بڑا ذریعہ ہے گناہوں کا. جب بچہ جاہل ہوگا تو وہ چوری بھی کرے گا, ڈاکہ بھی ڈالے گا, وہ قتل بھی کرے گا, وہ نشہ بھی استعمال کرے گا, کوئی بھی ایسا کام جس سے 4 پیسے مل جائے اس کے لیے وہ جائے گا. اس لیے پڑھائیے اپنے بچوں کو, دین بھی پڑھائیے اور دنیا بھی پڑھائیے. علماء تھوڑا سا وقت دے کر کے انہیں دین پڑھائیں اور ان کی خدمت کیجیے علماء کی, اور آپ گھنٹے 2 گھنٹے ہفتے میں دے کر کے, ویکینڈ کے موقع پہ, چھٹی کے موقع پہ انہیں دنیاوی تعلیم پڑھائیں. اور گھر گاؤں محلے کا سروے کر کے یہ جائزہ لیں کہ بچہ اسکول کیوں نہیں جاتا, آپ کا بچہ کیوں نہیں جاتا, آپ کو معلوم ہوا کیوں نہیں جاتا, وہ چیز پوری کریں. آپ کو یہ کرنا ہوگا, اس کے بغیر آپ پوری قوم کو اٹھا نہیں سکتے. ایسی سرمایہ دار لوگ جن کو اللہ نے کھاتا پیتا بنایا ہے, خوشحال بنایا ہے, وہ اپنے فاقہ کشوں کو, غریبوں کو اور مزدوروں کا جائزہ لیں. اگر کوئی چھوٹی موٹی تجارت کروا سکتے ہو تو کروا دیں, کوئی کام میں لگا سکتے ہیں تو لگائیں, مدد کر سکتے ہو تو مدد کریں, تاکہ آپ ایک باعزت قوم کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آ جائیں. میرے بھائی, اگر آپ پڑھے لکھے ہیں 10-20%, 2-4%, اور پوری قوم جاہل ہے, جانتے ہیں دنیا کیا کہے گی, یہ جاہل قوم کا ڈاکٹر ہے, یہ جاہل قوم کا پڑھا لکھا ہے. جہالت کی گندگی آپ کے دامن سے الگ نہیں ہوگی. اگر آپ دولت مند ہیں اور پوری قوم غریب ہے تو لوگ کہیں گے یہ فاقہ کش اور غریبوں میں پڑھا لکھا ہے, دولت مند ہے. خدا را پوری قوم کو لے کے اوپر اٹھیے. اسلام کی تعلیم ہے, سرور کائنات کا فرمان ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو نماز بھی پڑھیے, روزہ بھی رکھیے, حج بھی کیجیے, زکات بھی دیجیے, اور اپنی قوم کو سہارا بھی دیجیے, اوپر بھی اٹھائیے. پروردگار عالم آپ کو بلند فرمائے گا, اوپر اٹھائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.